اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو میری محبت کے دعوے دار ہیں، ان کو چاہیے کہ ثبوت کے طور پر فاتبعونی، میری اتباع کریں۔ یحببکم اللہ، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیروی کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے محبت فرمائے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت فرمائے گا تو یحببکم اللہ کے بعد فرمایا گیا کہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ جب اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت فرمانے لگے گا، تو پھر کیا انہیں اللہ کی بارگاہ سے انعام ملے گا؟ انہیں اللہ کی بارگاہ سے یہ انعام ملے گا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، ان کی خطاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آخائے دو جہاں، تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو میری محبت کے دعوے دار ہیں، ان کو چاہیے کہ ثبوت کے طور پر فاتبعونی، میری اتباع کریں۔ یحببکم اللہ، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیروی کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے محبت فرمائے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت فرمائے گا تو یحببکم اللہ کے بعد فرمایا گیا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ،
جب اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت فرمانے لگے گا، تو پھر کیا انہیں اللہ کی بارگاہ سے انعام ملے گا؟ انہیں اللہ کی بارگاہ سے یہ انعام ملے گا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا، ذُنُوبَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، ان کی خطاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ تو حاضرین کرام، آج ہر انسان یہی چاہتا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، مالدار ہو یا غیر مالدار ہو، ہر ایک کی آج یہی تمنا ہے، یہی خواہش ہے کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ جس کی وجہ سے ہر کوئی میری عزت کرنے والا ہو جائے، ہر کوئی میرا احترام کرنے والا ہو جائے، ہر کوئی مجھ سے عقیدت و محبت سے میل والا ہو جائے، ہر کوئی میری محبت کے عزت کے لمحے گانے والا ہو جائے۔ تو حاضرین کرام، یہاں پر قرآن مجید میں ہمیں پیغام مل رہا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو گے تو اللہ کی محبت بھی تمہیں ملے گی۔ جب خدا کی محبت مل جائے گی تو پھر قرآن یہی تو کہہ رہا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل اور رسوا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت کی بلندیوں پر لے جاتا ہے اور جسے چاہتا ہے پروردگار عالم ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ آج لوگ دنیا والوں کے طریقوں کو اپنا کر، غیر لوگوں کے طریقوں کو اپنا کر، ایکٹرز کے طریقوں کو اپنا کر، یورپ کے طریقوں کو اپنا کر، ان کے فیشن کو اپنا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عزت والے ہو گئے ہیں، قیمتی لباس پہن کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عزت والے ہیں، قیمتی گاڑیوں میں پھرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ہم عزت والے ہو گئے ہیں، قیمتی عمارتوں میں بلڈنگوں میں رہ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عزت والے ہو گئے ہیں۔ حاضرین کرام، آپ حضرات کو یاد ہی ہوگا کہ آج سے 15-20 سال پہلے اگر کوئی ماں اپنے بچے کو پھٹا کپڑا پہناتی تھی تو بچہ فوراً اس کا انکار کر دیتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں پھٹا ہوا کپڑا نہیں پہنوں گا، میں یہ چاک ہوا کپڑا استعمال نہیں کروں گا۔ لیکن آج فیشن کا اتنا ہم پر نشہ چڑھا ہوا ہے کہ آج ہم پھٹے ہوئے کپڑے خوب پیسے دے کر خرید رہے ہیں، اسے ایک فیشن سمجھ رہے ہیں۔ کسی ایکٹر نے اگر کوئی پھٹا ہوا لباس پہن لیا ہے، پھٹے ہوئے کپڑے پہن لیے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسی ایکٹر کے اس طریقے کو اپنا کر، اس کے فیشن کو اپنا کر، اس نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ کپڑے پہن کر آج ہم عزت والے ہو جائیں گے، آج لوگ ہماری عزت کریں گے۔ تو حاضرین کرام، قرآن یہاں یہی ہمیں کہہ رہا ہے کہ عزت دینے والا پروردگار ہے، ذلت دینے والا پروردگار ہے، اور عزت انہی لوگوں کے لیے ہے جو ایمان کی دولت رکھنے والے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ قرآن ہمیں یہی ارشاد کر فرما رہا ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت ہے تو اللہ کے لیے ہے، عزت ہے تو رسول اللہ کے لیے ہے، عزت ہے تو ایمان والوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے۔ اللہ کا کلام ہمیں بارہا ان الفاظ میں پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، تمہیں دنیا والوں کی تابعداری نہیں کرنی ہے، دنیا والوں کی اتباع نہیں کرنی ہے، ایکٹروں کے طریقوں کو اپنانا نہیں ہے، یورپ کے فیشن کو اپنانا نہیں ہے۔ اگر تم رسول اللہ کے طریقے کو اپنا لو گے، اللہ کے احکام کے پابند بن جاؤ گے، تو پھر اللہ تمہیں عزت سے نوازے گا، عزت کی سربلندیوں پر پروردگار عالم تمہیں لے جائے گا۔ اور یہ بات کسی عام انسان کی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ اپنے کلام میں خود فرما رہا ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، عزت ہے تو ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو حاضرین کرام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تمہیں عزت پانا ہے تو تمہیں ایمان والا بننا پڑے گا، تمہیں مسلمان بننا پڑے گا، تمہیں رسول اللہ کی پیروی کرنی پڑے گی، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا پابند بننا پڑے گا، تب کہیں جا کر تم عزت والے بن پاؤ گے، تب کہیں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی نگاہوں میں تمہیں عزت عطا فرمائے گا، ہر کوئی
تمہارا احترام کرنے والا ہوگا، ہر کوئی تمہاری عزت کرنے والا ہوگا۔ حاضرین کرام، صحابہ کرام کی جب ہم حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یہی بات کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ جنہوں نے بھی رسول اللہ کی محبت کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے، جنہوں نے بھی رسول اللہ کی سنتوں میں اپنی زندگی کو ڈال لیا ہے، جنہوں نے بھی اپنی زندگی کا مقصد حیات رسول اللہ کی فرما برداری کو بنا لیا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عزت کی سربلندیوں پر خدا نے پہنچا دیا ہے۔ اب یہاں پر مال کی ضرورت نہیں ہے، دولت کی ضرورت نہیں ہے، روپیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے بڑے عہدوں کی ضرورت نہیں ہے، بڑے بڑی بلڈنگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہے تو ایمان والے بننے کی ضرورت ہے، اگر ضرورت ہے تو رسول اللہ سے محبت کرنے والے کی بننے کی ضرورت ہے۔ حاضرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے، جب وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں سے سننے لگے، دشمنوں سے سننے لگے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ ایسی کون سی شخصیت ہوگی جن کی تعریف تو اپنے پرائے بھی کرتے ہیں، ان کی صفات کے بارے میں پرائے بھی بیان کرتے ہیں، دشمن بھی ان کی ایمانداری کی گواہی دیتے ہیں، دشمن بھی ان کی صداقت کی تعریفیں کرنے لگتے ہیں، ان کی صداقت کے نغمے گانے لگتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی جا کر اس ہستی پاک کا ایک مرتبہ دیدار کروں، اس ہستی پاک کے چہرے کو ایک مرتبہ دیکھ لوں۔ چنانچہ رات کا وقت تھا، صبح کا انتظار کرنے لگے، لیکن جب دل میں کسی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو وقت کی گھڑیاں رک جاتی ہیں، وقت کے کانٹے رک جاتے ہیں، انسان کا وقت گزرتا نہیں ہے، بار بار انسان اپنی آنکھوں کو گھڑی کی طرف لگائے ہوئے ایک ٹکٹکی باندھا ہوا رہتا ہے کہ کب وقت گزر جائے اور میں جا کر ان سے ملاقات کر سکوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے بے تاب اور بے قرار تھے، بے چین اور بے قرار تھے، ایسی کیفیت تھی کہ انتظار میں تھے کہ کب وقت ختم ہوگا، کب صبح کا سورج طلوع ہوگا اور میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں گا۔ آخر کار وہ گھڑیاں ختم ہوئی اور حضرت عبداللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نصیحتیں فرما رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو ان تک پہنچا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ذکر کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں اور حضور پاک علیہ السلام کی ساری نصیحتوں کو سنتے ہیں، مبارک کلمات کو سنتے ہیں۔ جب حضور نے اپنی واعظ و نصیحت ختم فرما دی اور تمام صحابہ جانے لگے تو حضرت عبداللہ حضور کے قریب تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں کہ اے پیارے آقا، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں اور کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان کر دیں۔ میرا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کے غلاموں میں شامل ہو جاؤں، آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہو جاؤں۔ حاضرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، یہاں پر جو بھی آتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی معجزہ مجھ سے دیکھ لے، کوئی نہ کوئی معجزے کو دیکھے اور اس کے بعد وہ اپنی ایمان کی دولت کا مجھ سے مطالبہ کرتا ہے، ایمان کی قبولیت کا مطالبہ میرے سامنے پیش کرتا ہے۔ لیکن کیا بات ہے کہ تم نے کوئی معجزے کا مطالبہ نہیں کیا، کسی قسم کی کوئی شرائط تم نے نہیں رکھے اور سیدھا تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتے ہو۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات پر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا، آپ کے مبارک چہرے پر میری نظر پڑی تو آپ کے چہرے کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے، چہرے کی خوبصورتی کا یہ عالم ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے اب کسی معجزے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی شرائط کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی شرائط رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میری قسمت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے چہرے کا دیدار کرا دیا اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو آپ کا کلمہ پڑھ کر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ جب دنیا سے رخصتی کا وقت آئے تو میری زبان پر آپ کا مبارک کلمہ ہو، آپ کا مبارک نام ہو اور میں
इस दुनिया फानी से रुखसत हो जाओ। हाज़िरीन कराम, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कलमा पढ़ा दिया। हज़रत अब्दुल्ला हुजूर के गुलामों में शामिल हो गए, हुजूर के अकीदतमंदों में शामिल हो गए। लेकिन ये ऐसा नाजुक वक्त था कि उस वक्त के मुसलमान अपने ईमान को छुपा कर रखा करते थे, कुफार और मुशरिकीन के सामने बयान नहीं किया करते थे। हज़रत अब्दुल्ला का भी यही मामला था कि आपने अपने इस्लाम को छुपा कर रखा, इसलिए कि वो अपने खानदान के पहले मुसलमान थे, ना उनके वालिद मुसलमान थे, ना वालिदा मुसलमान थी, ना कोई और रिश्तेदार मुसलमान था। आप अकेले ही मुसलमान हुए। चंद दिनों के बाद जब उनके वालिद को मालूम हुआ कि इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया, तो हजरत अब्दुल्लाह को उनके वालिद बुलाते हैं। जब वो अपने वालिद के पास जाते हैं तो उन्होंने सवाल किया कि ऐ बेटे अब्दुल्ला, क्या तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान को कबूल कर लिया, उनके इस्लाम को क्या तुमने कबूल कर लिया है? वो जो दीन लेकर आए हैं, क्या उस दीन को तुमने कबूल कर लिया है? तो हजरत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि हाँ, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन की दावत पेश फरमाई है, मैंने उस दीन की दावत को कबूल कर लिया है। इसलिए कि जब मैंने रसूलुल्लाह के दीन को कबूल कर लिया है, उनका कलमा मैंने पढ़ लिया है, जब उनकी रिसालत का मैंने इकरार कर लिया है, तो अब ईमान को छुपाने की जरूरत नहीं है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि रसूलुल्लाह की जुबान पर कभी झूठ नहीं आया, रसूलुल्लाह ने हमेशा सच इरशाद फरमाया। और जब मैं भी उनका गुलाम बन गया हूं तो मुझे भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हाज़िरीन किराम, और फरमाए कि हजरत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु अगर चाहते तो अपने ईमान को छुपा कर रख सकते थे, अगर चाहते तो लोगों के सामने इकरार नहीं कर सकते थे, अपने वालिद को बता नहीं सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, बल्कि दुनिया वालों को यह पैगाम दे दिया कि जो दीन सच्चा है, दीन को लाने वाले सच्चे हैं, वो परवरदिगार सच्चा है, तो फिर मेरी जुबान पर कभी झूठ नहीं आ सकता, मैं झूठ का कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाज़िरीन किराम, हमारे लिए यहाँ पर पैगाम है, हमारे लिए यहाँ पर मैसेज है कि अगर हमारी जिंदगी के कोई भी मामला हो, उसमें किसी भी मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात में हम चले जाएं, तो हमें चाहिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपना कर रखें। चाहे जितनी भी मुश्किलात का सामना हमें करना पड़े, चाहे जितनी भी तकालीफ को हमें झेलना पड़े, लेकिन एक ईमान वाला वो होता है जो रसूलुल्लाह की सही तौर पर इत्तिबा करता है, अल्लाह के अहकामात की सही तौर पर वो उस पर अमल पैरा हो जाता है। यही हजरत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु ने किया जब उन्होंने अपने वालिद के सामने अपने इस्लाम की कबूलियत का इकरार कर लिया, रसूलुल्लाह की गुलाम होने का उन्होंने इकरार कर लिया, तो वालिद ने उनके चेहरे पर खूब तमाचे मारने शुरू कर दिए, उन पर सजा देना शुरू कर दिया। जब खूब तमाचे मारे गए और उसके बाद वालिद ने कहा कि ऐ बेटे, अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक ये है कि तुम रसूलुल्लाह के दीन को छोड़ दो, मोहम्मद अरबी का नाम लेना छोड़ दो, या नहीं तो फिर तुम मेरे घर को छोड़ दो। तो हजरत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ वालिद, आपके मुझ पर बड़े एहसानात हैं, आपने मेरे साथ बड़ी शफकतों से आप पेश आए हैं, बड़ी मोहब्बतों का आपने इजहार किया है, यकीनन आपने मेरे लिए कुर्बानियां पेश फरमाई हैं, लेकिन आज आपने ऐसा मुझसे सवाल कर लिया है, ऐसे जगह पर लाकर आपने मुझे खड़ा कर दिया है, ऐसे मोड़ पर लाकर मुझे खड़ा कर दिया है कि अब मैं यहाँ पर आपको नहीं चुन सकता। अगर मुझे चुनने का मौका है तो मैं रसूलुल्लाह की गुलामी को चुनूंगा, मैं प्यारे आका की मोहब्बत को चुनूंगा, मैं रसूलुल्लाह के कलमे को चुनूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मैं चुनूंगा। चुनाचे जब वालिद ने ये सुना तो इरशाद फरमाते हैं कि फौरन तुम मेरे घर से बाहर निकल जा। हजरत अब्दुल्लाह जाने लगते हैं तो वालिद ने फिर आवाज दी और आवाज देकर फिर रुकाया। जब करीब गए तो फिर आपको और दो तमाचे मारे गए। उसके बाद इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला, तूने जो अपने जिस्म पर लिबास पहना हुआ है, जो कपड़े पहने हुए हैं, वो कपड़े भी मेरे हैं। चुनाचे हजरत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु फौरन उन कपड़ों को उतार देते हैं। जब सारा जिस्म बरहना हो जाता है तो आपकी वालिदा से मंजर देखा ना गया। आपकी वालिदा ने अपनी चादर, अपनी ओढ़नी उन्हें अता
فرما دی، آپ اسی سے تہبت کو باندھ لیتے ہیں اور وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اب گھر سے باہر تو نکل گئے ہیں لیکن دل میں خیالات، دل میں سوالات کا ایک سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا کہ اب والد کے گھر کو تو میں نے چھوڑ دیا ہے، اب میں کس کے پاس جاؤں گا، کس کے درد پر جا کر میں اپنی فریاد پیش کروں گا۔ یکایک دل میں یہی خیال آیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو میں نے قبول کر لیا ہے، ان کی چوکھٹ سے جو میں نے اپنا تعلق قائم کر لیا ہے، کیوں نہ میں انہی کی بارگاہ میں چلا جاؤں، کیوں نہ میں انہی کی چوکھٹ پر چلا جاؤں۔ یہ خیال کے آتے ہی حضرت عبداللہ حضور کی بارگاہ کی طرف چلے جاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور سارا واقعہ بیان کرتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک بھی نم ہو جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کے لیے اصحاب صفہ کے چبوترے پر آپ کے رہنے کا انتظام حضور نے فرمایا اور پھر ان سے ایسی محبت کا اظہار فرمایا کہ حضرت عبداللہ خود فرماتے ہیں کہ جب بھی کھانے کی کوئی چیز آیا کرتی حضور کی بارگاہ میں، جب بھی کوئی کھانے پینے کے تحفے آیا کرتے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے کھلایا کرتے، اپنے مبارک ہاتھوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھلایا کرتے۔ حاضرین کرام، ایک موقع پر حضرت عبداللہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ 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 کی صدائیں بلند کر رہے تھے، اتنے میں فاروق اعظم کا گزر وہاں سے ہوتا ہے، انہوں نے فوراً روک دیا اور ارشاد فرمایا، اے عبداللہ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ یہ رسول اللہ کا در ہے، یہ رسول اللہ کی بارگاہ ہے اور یہاں پر آواز کو بلند کرنا جائز نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند مت کرو۔ تو کیا تم یہ پیغام کو نہیں جانتے، قرآن کے اس احکام کو نہیں جانتے، اس اعلان کو کیا تم نے نہیں سنا؟ جب یہ بات حضور کی بارگاہ میں پہنچی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کو بلایا اور بلا کر ارشاد فرمایا، اے عمر تم عبداللہ کو روکا نہ کرو، اس لیے کہ یہ جو بھی کہتا ہے میری محبت میں کہتا ہے، میری محبت میں ڈوب کر کہتا ہے، کبھی تم اسے روکا نہ کرو، اس کی زبان پر تم اپنا کنٹرول مت کیا کرو۔ چنانچہ حاضرین کرام، حضرت عبداللہ حضور سے ایسی محبت کرنے والے تھے، جب آخری وقت ان کی زندگی کا آیا، نزا کا عالم طاری ہوا، سکرات کا عالم طاری ہوا، تو صحابہ کرام نے آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا۔ پیارے آقا نے اپنے تمام صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ چلو عبداللہ کی عیادت کے لیے جائیں۔ جب تمام صحابہ حضور کے ساتھ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، انہیں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو ایسی حالت ہے کہ سکرات کا عالم طاری ہے اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ چند ہی لمحوں میں ان کے جسم سے جان نکل جائے گی، روح قفر سے منصوری سے پرواز کر جائے گی۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کیفیت کا آپ نے مشاہدہ فرمایا تو حضرت عبداللہ کے سر کو اپنی گود مبارک میں رکھا اور ان کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرتے ہیں تو حضرت عبداللہ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جب آنکھوں کو انہوں نے کھولا اور گود میں حضور کے اپنے سر مبارک کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، چہرے پر ایک مسکراہٹ آتی ہے اور ان کی روح قفس سے انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میرے اس عاشق کو غسل دو۔ جب تمام صحابہ نے مل کر انہیں غسل دے دیا تو اب اس عاشق کا عالم یہ ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ کفن پہنانے کے لیے کپڑا تک موجود نہیں ہے، جسم کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا تک موجود نہیں ہے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج اللہ نے ہر طرح کی نعمت سے ہمیں نوازا ہے اور ہم پھر بھی اس کی ناشکری کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے غریب ہیں، ہمارے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے۔ ارے ذرا غور کرو کہ جسے اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی نعمت سے نواز دیا ہے، ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے، تو وہ دنیا کا سب سے زیادہ امیر ترین انسان ہے، دنیا کا سب سے بڑا دولت مند انسان ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے ایمان کی قدر نہیں کرتا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی قدر نہیں کرتا، تو پھر وہ کیا اللہ کی نعمتوں کا قدردان بن پائے گا؟ کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ بجا لا
آ پائے گا۔ حاضرین کرام، یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے، جب انہیں غسل دیا گیا تو جسم چھپانے کے لیے کپڑا تک موجود نہیں ہے، کفن تک موجود نہیں ہے۔ جب صحابہ نے آ کر عرض کر دیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر صحابہ کو عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اس چادر کو عبداللہ کے جسم پر ڈال دیا جائے، اس سے ان کے جسم کو ڈھانک دیا جائے۔ حاضرین کرام، اس عاشق رسول کی کیا قسمت ہے کہ رسول اللہ نے اپنی مبارک چادر انہیں عطا فرما دی ہے، رسول اللہ نے اپنی مبارک کملی انہیں عطا فرما دی ہے۔ حاضرین کرام، جب ان کا جنازہ پڑھا دیا جاتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آسمان کی جانب اپنا چہرہ اٹھا کر ارشاد فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اے مولا، میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اے پروردگار، میں اس سے خوش ہوں، تو بھی اس سے خوش ہو جا۔ حاضرین کرام، اس مجلس میں تمام صحابہ موجود تھے اور ہر ایک کے دل میں یہی خواہش پیدا ہو گئی کہ کاش عبداللہ کی جگہ پر میرا جنازہ ہوتا اور رسول اللہ میرے لیے اس طرح کے مبارک کلمات کو ارشاد فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے برملا یہی کہا کہ کاش اگر عبداللہ کی جگہ میرا جنازہ ہوتا تو میں اپنے مقدر پر نازا ہوتا، میں اپنے مقدر پر نازا ہوتا۔ حاضرین کرام، یہ عزت اللہ تبارک و تعالی حضور کے غلاموں کو عطا فرماتا ہے، حضور سے محبت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ آج مسلمان عزت کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام کر دیں کہ ہم عزت دار ہو جائیں، لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ تو حاضرین کرام، اگر ہم عزت پانا چاہتے ہیں تو اس کا واحد راستہ یہی ہے کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہو جائیں، پیارے آقا کی اتباع کرنے والے ہو جائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ آج ہم اپنے آپ کو تو عزت کی نگاہ سے دکھلانا چاہتے ہیں، لیکن ہم سے فجر کی 2 رکعت نماز بھی ادا نہیں ہو پاتی، ہم فجر کی 2 رکعت بھی ادا نہیں کرتے اور دوسری طرف چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی عزت کی نگاہ سے دیکھے جائیں اور آخرت میں بھی ہمیں عزت کا مقام اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی یہی تو فرما رہے ہیں کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر، کیا انسان یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے کیسے پیدا فرمایا ہے؟ ناپاک پانی کے ایک خطرے سے ہم نے انسان کو پیدا فرمایا اور آج وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہوئے، اپنے پاس قیمتی موبائلز رکھتے ہوئے، قیمتی کپڑے پہن کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کا عزت دار ہوں، دنیا کے لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ کوئی نوجوان کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے گلے میں بڑے بڑے چین پہن لیتا ہے، ہاتھ میں بریسلیٹ وغیرہ پہن لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا طاقتور انسان ہوں، میں بڑی عزت رکھنے والا ہوں، میں بڑا وقار رکھنے والا ہوں۔ حقیقت میں وہی عزت دار ہے جو رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہے، حقیقت میں وہی عزت دار ہے جو اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والا ہے، حقیقت میں وہی عزت دار ہے جو ایمان کی دولت کو قدر کی نگاہوں سے دیکھنے والا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے یہی تو فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت ہے تو اللہ کے لیے ہے، عزت ہے تو رسول اللہ کے لیے ہے، عزت ہے تو ایمان والوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو حاضرین کرام، جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، جب پروردگار نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہمیں بنایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہو جائیں، اللہ کے احکامات کے پابند ہو جائیں۔ اور جس طرح میں نے خطبے کے آغاز میں جس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، اس میں اللہ تبارک و تعالی یہی تو فرما رہے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ
کہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اگر وہ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں تو فاتبعونی، میری اتباع کرنے والے ہو جائیں، میرے احکامات کے پابند بن جائیں، میری باتوں پر عمل کرنے والے ہو جائیں، میری فرما برداری کرنے والے ہو جائیں۔ جب میرے بندے میری فرما برداری کرنے لگیں گے، میری اتباع کرنے لگیں گے، میرے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے لگیں گے تو یحببکم اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے محبت فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے محبت کرے گا، اور جسے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت مل جائے گی تو پھر کیا انعام ملے گا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا اور پروردگار ان کی مغفرت بھی فرمائے گا۔ تو تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اور عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں ہی کو عطا فرمانے کا اعلان فرمایا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کے پاس جا کر عزت تلاش کرنے کے بجائے اللہ کی بارگاہ سے آ کر جڑ جائیں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں، رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں، پیارے آقا کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو یقین جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عزت کی سر بلندیوں تک ہمیں پہنچا دے گا، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خوب عزتی عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار نعمتوں سے ہمیں سرفرازی عطا فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنائے، پیارے آقا سے سچی محبت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔